شریعت کی نظر میں دیکھا جائے تو مزار یعنی قبر پر جانا جائز ہے، اور جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبروں پر گئے اور امت کو بھی جانے کا حکم دیا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر رکھا تھا، اب کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2260۔ وسلم نے اسلام کے شروعاتی دور میں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو قبروں پہ جانے سے منع اس لیے کیا تھا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ بت پرستی کی عادت میں پھر سے مبتلا نہ ہو جائیں اور ان کی پوجا نہ کرنے لگیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے موت کی یاد آتی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2259۔ دوسری حدیث، میں نے تمہیں 3 باتوں سے منع کیا تھا، اس میں سے ایک بات قبروں کی زیارت ہے، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو اور اس کی زیارت بھی کیا کرو اور اپنی نیکیاں بڑھایا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4434۔ بزرگوں کے مزار پہ جانا دعا کرنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہے اور ان کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ علماء اکرام کا ہمیشہ سے عمل رہا ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کیا کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد شریف میں ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتے اور فرماتے، میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برکت حاصل کرنے آیا ہوں اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ جب مجھے کوئی حاجت مشکل پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر پہ آتا ہوں اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ آگے ایک سوال یہ آتا ہے کہ قبروں پر پھول چڑھانا کیسا؟ قبروں پہ پھول ڈالنا یا چڑھانا بالکل جائز ہے۔ حدیث شریف میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم ایسے 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور انہیں کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے اور دونوں قبر پہ ایک ایک حصہ ڈال دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس لیے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر و تازہ رہیں گی، ہری بھری رہیں گی، ان پہ عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1361۔